ہائے مار گئے پیاسے روند گئے لاشیں، چھین گئی چادر لوٹ گئے خیمے، شام غریبہ میں جلے ہائے دریا کنارے خیام، بر آل محمد سلام سلام، اے غربت آل عوام، اے تابش خون خدا، اے حرمت خاک شفا، سلام اے طالب عشق ادا، اے غربت خیر النساء، اے سایہ دست خدا، مار گیا سب کنبا یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ، یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ بقضاء تسلیم لامرہ۔ عزیزوں، آپ صبح سے اس آیت کو سن رہے ہیں، آپ نے اعمال میں بھی اس آیت کو ورد کیا، لیکن جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ کی گود کوئی 6 مہینے کا بچہ نہیں تھا، آپ کی گود میں کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جو اس کی ماں سے اس کو چھپانا تھا، لیکن ہاں تاریخ یہ بتاتی ہے جب امام حسین علی اصغر کو لے کر خیام کی طرف جا رہے تھے، آغوش میں علی اصغر تھا، ابا سے چھپا کر رکھا تھا کہ رباط کی نظر نہ پڑ جائے، زبان پر جملہ جاری تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضن بقضاء تسلیم لامرہ۔ ایک مرتبہ ہوا چلی، ابا کا دامن ہٹا، رباط کی نظر پڑی، کہا یا بنیا اب اس روٹائی نہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، آپ آمادہ شکریہ کرنے کے پرسہ دینے کے لیے پرسہ دینے آئے ہیں نا؟ اے عزیزوں، ایک کا پرسہ نہیں 72 کا پرسہ دینا۔ ایسے ایک جملہ بول رہا ہوں، برداشت کر لینا، جملہ کہہ رہا ہوں، 10 گھنٹے کے اندر حسین نے 71 لاشیں اٹھائے۔ صبح سے لے کر عصر تک 10 گھنٹے کے اندر، ارے آل رسول کے 72 لاشیں، ارے تو اختل کی زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، آج شام غریبہ کو شام غریبہ کیوں کہتے ہیں؟ شام غریبہ کو شام غریبہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج اہل بیت رسول کے امیر غریب ہو گئے، آج آل رسول غریب ہو گئی، رباط کی گود خالی ہے، ام فروا کا یتیم لاشا پامال ہو چکا، لیلا کا کڑیل جوان علی اکبر سینے میں برچھی کھا کر مقتل میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں، ہم مسائل میں سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جب حسین کربلا میں وارد ہوئے اور جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو حسین نے یتیم مسلم کو بلایا، اپنے زانوں پہ بیٹھایا اور حسین نے ایک دست شفقت سر پہ رکھا، اور دست شفقت رکھنے کے ساتھ ساتھ حسین نے بالیاں منگائی اور بالیاں منگا کر یتیم مسلم کو پہنایا تھا۔ جب یتیم مسلم کو پہنایا تھا اس وقت حسین کی ننھی بچی 3.5 سال سے 4 سال کی عمر سامنے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی شاید یتیم جب کوئی ہو جاتا ہے اس کے بچے کو سر پہ ہار پھیرا جاتا ہے اور بالیاں منگا کر پہنائی جاتی ہے، لیکن افسوس حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کے سر پہ دست شفقت نہیں پھیرا گیا، بالیاں منگا کر نہیں پہنائی گئی۔ اللہ اکبر۔ سکینہ تڑپ رہی تھی، عزیزوں
ہاں جی لو دستور ہے کہ جب ہمارے یہاں سے کوئی گزر جاتا ہے تو اس کے وہاں کھانا لے کر پہنچایا جاتا ہے، اس کے گھر کو روشن کیا جاتا ہے، چراغ جلایا جاتا ہے۔ لیکن حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں روشنی تو ہوئی لیکن شمع کی روشنی نہیں ہوئی، خیمے جلائے گئے تھے، خیمے جلائے گئے تھے، اس کی روشنی تھی۔ عزیزوں، بعد شہادت حسین لشکر کفار میں، دشمن کے لشکر میں ایک شور اٹھا، ایک کوہرام مچا، ایک طرف طوفان ہے، کالی آندیاں ہیں، ایک طرف فوج یزیدی شور مچا رہی ہے۔ عابد بیمار کربلا کی زمین پر خیمے کے اندر ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جناب زینب قریب گئی، غشت سے بیدار کیا، بیٹا سجاد یہ شور کس بات کا ہے؟ یہ کالی آندیاں کیوں چل رہی ہیں؟ یہ بادل کیوں گرج رہے ہیں؟ سید سجاد نے پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خدا کسی بیٹے کو ایسا منظر نہ دکھائے۔ وہ بیٹا جو بستر پر ہے، وہ بیٹا جو چٹائی پر لیٹا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ باپ کا سر نو کے نیزے پہ بلند، کہا پھپھی اماں ارے آپ بن بھائی کیوں ہو گئی؟ میں یتیم ہو گیا۔ اے پھپھی اماں ارے بابا کا سر نو کے نیزے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر آواز آئی کہ گھوڑوں کی نالوں کو بدلا جائے۔ اب گھوڑے کی نالیں بدلی جا رہی ہیں، ایک مرتبہ فضا میں آ کر شہزادی زینب کو خبر کی، شہزادی گھوڑے کی نالیں بدلی جا رہی ہیں۔ زینب کا دل تڑپ اٹھا، ایک مرتبہ در خیمہ سے دیکھا، ایک شور مچ رہا ہے اور آواز دی جا رہی ہے کہ تمام لاشوں کو پامال کیا جائے۔ اے عزیزوں، کربلا کے میدان میں 72 شہداء میں ایسے بھی لاشیں ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے جب ایک مرتبہ گھوڑوں تیار کر کے لاش کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی فوج اشقیاء، ایک مرتبہ ہر کے قبیلے کے لوگ آ گئے اور کہنے لگے اے امیر مانا کہ ہر حسین کی طرف چلا گیا تھا، مانا کہ ہر نے تمہاری نظر میں غلطی کی ہے، ہر چلا گیا ادھر، لیکن تھا تو میرے قبیلے کا نا، ہم اس کے قبیلے سے ہیں، وہ میرا سردار تھا۔ اے پسر سعد، اے ابیر، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ہر کا لاشا پامال ہو۔ اتنا کہنا تھا، پسر سعد نے کہا ہر سے ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی، تم ہر کے لاشے کو لے کر جانا چاہتے ہو، ہر کے لاشے کو لے جاؤ۔ ہر کا لاشا ہر کے قبیلے والے لے گئے۔ پھر ایک مرتبہ لشکر آگے بڑھا کہ چلو اب دوسرے لاش کو پامال کریں۔ ایک مرتبہ حبیب کے قافلے والے قبیلے والے آگے آ گئے۔ بنی اسد کے لوگوں نے آ کر کہا حبیب ہمارے قبیلے سے تھا، مانا کہ حسین کے ساتھ ہے، حسین کا دوست تھا، حسین کے ساتھ شہید ہو گیا، لیکن ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ حبیب کا لاشا پامال ہو۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا حبیب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، حبیب کے لاشے کو لے کر جانا ہے لے جاؤ۔ ارے بنی اسد والے حبیب کے لاشے کو لے گئے، اور حبیب کے لاشے کو اے عزیزوں، کربلا کی زمین پر سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے، خالی پڑا رہ گیا لاشا حسین کا۔ ارے ایک مرتبہ فوج اشقیاء نے گولے ڈالا ہے، ارے وہ لبے مبارک، وہ سینہ جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے، ارے اس کے اوپر گولے ڈالا ہے جا رہے۔ رونے میں تکلف نہ کرنا، آپ تھکے ہوئے ہیں، خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، زمین پر بیٹھے ہیں، لیکن عزیزو یہ زمین گرم نہیں ہے، لیکن کربلا کی تپتی ہوئی زمین تھی۔ ہاں وہ موقع بھی آ گیا کہ کربلا کی زمین پر ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی کہ سبوں کے سروں کو جمع کیا جائے،
सबों के सरों को जमा किया जाए और सब के सर नौ के नेज़े पे बुलंद हो गए, सब के सर नौ के नेज़े पे बुलंद हो गए। एक मरतबा पिस्तर साहब ने आवाज़ दी सरों को शुमार किया जाए, सर शुमार होने लगे। आवाज़ दी अमीर 71 सर है, 71 सर है। का एक सर कम है, का उसे देखो कहाँ है, कहाँ है। एक मरतबा एक शख्स आगे बढ़ा कहा अमीर हुसैन तो उसकी खबर बना चुके हैं, हुसैन तो उसकी खबर बना चुके हैं, वो छोटा बच्चा है, रहने दो, क्या ज़रूरत है। पिस्तर साहब ने कहा नहीं, उसका भी सर चाहिए, उसका भी सर चाहिए। बस एक मरतबा शकी घोड़े पर सवार हुआ, नेज़ा हाथ में लिया और एक मरतबा महफल की ज़मीन पर जहाँ जहाँ नर्म ज़मीन देख रहा था नेज़े को चुबो रहा था। फिज़ा की एक मरतबा निगाह पड़ी कि शहज़ादी रुबाब बच्चे की खैर रुबाब ने बोला फिज़ा क्या बात है। फिज़ा ने कहा रुबाब ए शहज़ादी, अरे शकी नेज़ा लेकर अरे ज़मीन पर चुबो रहा है। एक मरतबा एक तो रुबाब ने जलते हुए खैमे से झाँक कर देखा, उस तरफ तो देखा, क्या दिखा, खुदा किसी माँ को ऐसा मंजर न दिखाए कि एक मरतबा शकी ने नेज़े को चुबोया और नेज़े के साथ नन्ना सा अली असगर का लाशा नेज़े के साथ उलझ कर ऊपर आ गया। अब खुदा किसी माँ को ऐसा मंजर, ए मेरी माँ, अगर आगोश में बच्चा है तो चुप न कराना, रुबाब तो अब जाएगी, रुबाब के सामने नेज़ा जब उठाया, नेज़े से उलझ कर नन्ना सा जिस्म नेज़े के साथ गया। रुबाब देख रही है, हाय मेरा बच्चा। शकी ने एक मरतबा नेज़ा पकड़ा और नेज़े से अली असगर के जिस्म को अलग किया। अब जैसे नेज़ा टाइम हो गया, अब तसव्वुर कर लिए, अरे नन्ना अली असगर 6 महीने का। शकी ने नन्हे अली असगर के लाशे को जमीन पर रखा, करबला की तपती हुई जमीन पर, और 2 जानू होकर बैठ गया। और बैठने के बाद घुटने के बल बैठने के बाद एक मरतबा अली असगर के सर को पकड़ा, बालों को पकड़ा। नन्हा बच्चा है ना, कितने नाजुक बाल होते हैं, तारीख बताती है। एक मरतबा अरे शकी ने अली असगर के सर के बालों को पकड़ा और हाथ में तलवार ली। रुबाब देख रही है, लेकिन रुबाब के सामने अरे बच्चे का सर तन से जुदा किया। अरे बच्चा लगाई, हाय मेरा असगर। बहुत ही तो बुलंद आवाज से पुरसा दे रहा है, गरीबों का पुरसा। शहज़ादी, हम गरीब आए हैं पुरसा देने के लिए, हम गरीबों का पुरसा कबूल कर लें। हाँ जीलो, अब तारीफ बताती है कि जब खैमे जलने लगे, एक खैमा जलता था, बच्चे दूसरे खैमे में जाते थे, दूसरा खैमा जलता था, बच्चे तीसरे खैमे में जाते थे, यहाँ तक कि सब खैमे जल गए। एक बीबी एक जलते हुए खैमे के दरवाजे पर जा रही है और वापस आ रही है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, हमने ये देखा कि एक बीबी है, इस तरह तड़प रही है खैमे के अंदर जाने के लिए। मैं ये समझ रहा था कि शायद कोई कीमती चीज़ खैमे के अंदर रह गई है, बस एक मरतबा रुबाब खैमे के अंदर गई, जलते हुए खैमे से सैयद सज्जाद को पुष्ट पर रखा और पुष्ट पर रखकर ज़ैनब जलते हुए खैमे से सज्जाद को लेकर आई बाहर और बेदार किया। ए सज्जाद, खैमे जल रहे हैं, अब तुम बताओ, तुम इमाम वक्त हो, हम जलते हुए खैमों में रहे या बाहर निकल गए। आप इधर बीमार हैं फूफी अम्मा, आप आलिमतुन गैर मुअल्लिमा हैं, आप बेहतर समझती हैं, मुझसे दरियाफ्त करने की क्या जरूरत है। फूफी अम्मा मुझसे दरियाफ्त करने की क्या जरूरत है। जनाब ज़ैनब का बेटा, तुम सैयद सज्जाद हो, तुम इमाम वक्त हो, तुम हुज्जत खुदा हो, तुम जो हुक्म दोगे वो हुक्म हम मानेंगे। सैयद सज्जाद, फूफी अम्मा खैमों से बाहर निकल जाइए। और ये बोलने के बाद सैयद सज्जाद अश्कों से रोने लगे। रावी कहता है
تو یہ سجاد جب رونے لگے تو کسی نے پوچھا سجاد آپ کیوں رو رہے ہیں ابھی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کیا بتاؤں عہدہ امامت آنے کے بعد پہلا حکم جو دیا ہے ہم نے اپنی بہنوں کو اپنی پھوپھیوں کو ارے خیموں سے باہر نکلنے کے لیے ارے ایمان پر گریا کرنا۔ اللہ مولا کائنات کی ایک بیٹی تھی خدیجہ نام تھا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک پتہ جناب زینب اس بہن کے پاس گئی، خدیجہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ خدیجہ نے کہا بچے ہمارے مل رہے نہیں، بچے ادھر ادھر چلے گئے۔ جناب زینب کو چلو دیکھتے ہیں، حاضرین برداشت کر سکتے تو کر لینا۔ جناب زینب اور جناب خدیجہ علی کی دونوں بیٹیاں ہیں، ایک مرتبہ تلاش کرتے بچوں کو نکلی۔ اب تاریخ بتاتی ہے بچوں کو تلاش کرتے جا رہی، ایک مرتبہ پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا خدیجہ کے دونوں چھوٹے بچے ہیں، لاشوں کو گھوڑوں نے پامال کر دیا ہے۔ ارے بچے گھوڑوں کی ٹپوں کی ارے سختی برداشت نہ کر پائے، دم توڑ دیا۔ ایک مرتبہ زینب نے خدیجہ کو دلاسا دیا، اے خدیجہ ارے زینب ابھی ہے۔ اب اس کے بعد پھر بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا، بچے نہیں آ رہے تھے، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بچوں کو تلاش کرتے ہوئے زینب ایک مرتبہ دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو ایک گوشے سے آواز آئی، زینب آہستہ۔ ابھی سکینہ سہم کر سوئی ہے۔ سکینہ کو سخی نے تماچے مارے، سکینہ کے تماچے مارے ہیں، ابھی سوئی ہے۔ یہ عزیزوں ایک جملہ میں نے صبح کی مجلس میں پڑھا تھا، یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں۔ جب حسین آخری رخصت کے لیے نکل رہے تھے نا تو ایک مرتبہ سکینہ آئی اور سکینہ نے کہا بابا آخری خواہش ہے۔ تو بیٹی کیا بات ہے؟ بابا میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں، بابا میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ بھائی اتنا سونا تو حسین کربلا کی زمین پر لیٹ گئے۔ سکینہ کو اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ سکینہ یہ آخری بار ہے، اب اپنی ماں سے نہ کہنا کہ کہاں سونا، جہاں ماں کہے وہی سو جانا، اب تمہیں یہ سینہ نہیں ملے گا۔ اے عزیزہ ارے حسین کا لاشا بنا سر کے، حسین نے کہہ دیا تھا نا سکینہ یہ آخری بار ہے، اب سینہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب جناب زینب جو گئی کیا دیکھا سکینہ جو ہے ایک لاشے کے پیروں سے لپٹ کر گریا کر رہی ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، سکینہ کس کے لاشے سے لپٹ کر گریا کر رہی ہے؟ کہ پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا ہے۔ جب زینب نے سکینہ کیسے پہچانا؟ لاش تو دو طریقے سے پہچانے جاتے ہیں، یا تو تن پر سر ہو یا تو تن پر لباس ہو۔ نہ اس لاش کے لباس ہے نہ سر ہے، کیسے پہچانا؟ سکینہ پھوپھی اماں میں واہ بتا کہہ کے آ رہی تھی، اس لاش سے آواز آئی، الیہ یا بنیا، اے سکینہ ارے یا جا۔ اے میری ماں تمہاری بیٹیاں ہوں گی، اے میرے بھائیوں تمہاری بھی اولاد ہوگی، تمہاری بھی بچی ہوگی، تمہاری بیٹی ہوگی۔ ایک جملہ سن لینا جناب زینب نے جب سکینہ سے کہا، سکینہ یہ بتاؤ سکینہ تم تو بابا کے سینے پہ سوتی تھی نا، بابا کے سینے پہ آج پیروں سے کیوں لپٹ کر دنیا کر رہی ہو؟ پیروں سے کیوں لپٹی ہو؟ سن سکتے ہو جملہ؟ سکینہ نے کہا سکینہ پھوپھی اماں بابا کے جسم پر اتنے تیر پیوست ہے، اتنے تیر کا میں سر نہیں رکھ سکتی، اس لیے پیروں سے لپٹی ہو۔ میں ابھی شام غریبہ کے مسائل پورا نہیں پڑھ رہا، تو آپ ابھی نہیں رو پائے، دل بھر کر رو لیے گا۔ عزاداری تو ٹھیک سے نہیں کر پائے نا، معیاری انداز سے عزاداری نہیں کر پائے، کہیں نہ کہیں دل میں یہ گھٹن ہو رہی ہے کہ اس وجہ سے عزا معیاری انداز سے بلند نہ کر سکے، جلوس نہ نکال سکے۔ آج آپ کے سامنے ارے امام آ چکا ہے پرسہ لینے کے لیے، ارے جس نے اشارت ناہیہ میں کہا سلام کربلا کے
اس شہید پر جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زین پہ تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا، ارے اس کا پرسہ دینا ہے۔ بلند آواز سے بولے، پتہ نہیں کس عزادار کے بغل میں ہمارا امام آیا ہو۔ رسول کے نواسا تھا نا، رسول کی زبان چوسا کرتا تھا، رسول کے پشت پر سوار ہوا کرتا تھا، ابھی کلمہ گو میں رسول کے نواسے کا خیال نہ کیا۔ حاضر تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ ایک سخی آیا ننھی سکینہ کی طرح، ننھی سکینہ اب تک تو سکینہ نے دیکھا تھا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ایک سخی نے آ کے سکینہ کے سر پہ ہاتھ تو رکھا، لیکن کیسے رکھا؟ سکینہ کے سر پہ ہاتھ تو رکھا لیکن بالوں کو پکڑا، سب سے زیادہ چیری۔ ارے مرتبہ کر سکینہ اپنے گوشوارے اتار کے دے، اپنی بالیاں اتار کے دو۔ ایک مرتبہ سکینہ سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، بھائی نہیں ہے، چچا نہیں ہے، بابا چلا گیا ہے، خیموں میں آگ لگ گئی ہے، دامن میں آگ لگ چکی ہے، سکینہ سہمی ہوئی ہے کہ کانوں سے بندے اتارو۔ سکینہ اپنے کانوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جاتی ہے اور پھر ہٹا لیتی ہے۔ شقی آنکھوں کو گڑا کر تند لہجے میں کہتا ہے، اے بچی ارے اپنی بالیاں کیوں نہیں اتارتی؟ سکینہ پھر آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جاتی ہے، پھر ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ سکینہ نے اس سے پوچھا، اے شقی تجھ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں بالیاں اتار، تو بالیاں کیوں اتارتی؟ سن سکتے ہو جملہ؟ سکینہ نے کہا، اے شخص میں بہت چھوٹی ہوں، بالیاں اتارنا نہیں آتی، میں کیسے اتاروں؟ میں ایک مرتبہ شقی نے ارے بالیاں پکڑی اور کہہ جا بالیاں کے ساتھ خون بہنے لگا۔ سکینہ خدا تمہاری آواز کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، خدا تمہاری بیٹے کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ رو لو پرسہ رو پرسہ شہزادی، ہم غریب اور مسیح ہیں، ہم پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہم غریب ہیں کچھ بھی نہیں۔ اے شہزادی ہم غریبوں کا پرسہ قبول کرنے، ہم تعزیت پیش کرنے آئے ہیں، ایک کا نہیں 72 کا تعزیہ ہے، 72 کا پرسہ دینا ہے۔ اب سنو عزیز، گریہ کرنا ہے کہ سخت ترین جملے استعمال کرنے جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی تو ایک مرتبہ ایک معظمہ ہاتھ میں کچھ لے کر آتے ہوئے نظر آئی۔ جناب زینب نے دیکھا، جب قریب آ گئی پوچھا کون ہو؟ تو کہا میں زوجہ حر ہوں۔ کہ کیوں آئی؟ کہ بیوی آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آئی، آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آئے۔ شیر دل خاتون تھی نا، علی کی بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے زوجہ حر کے باہوں میں باہیں ڈالی اور باہیں ڈال کر کہا، اے زوجہ حر آؤ بیٹھو، پہلے ہم تم کو تمہارے حر کا پرسہ دیں گے۔ اے بیٹھو، ہم پہلے تم کو حر کا پرسہ دیں گے، تمہارے بیٹے کا پرسہ دیں گے۔ ارے کوئی تو کہے جس کے ارے 72 غلام مقتل کی زمین پر ہے، وہ زینب حر کی زوجہ کو پرسہ دے رہے۔ زوجہ حر نے پانی بڑھایا کہ بیوی وہ آپ کے لیے پانی لائے، یہ کھانا لے کر آئے۔ جناب زینب نے پانی کا کٹورا لیا، جھام لیا اور ایک مرتبہ آگے بڑھی مقتل کی طرف۔ ایک جگہ پر گئی، ایک چھوٹی سی بچی دش کے عالم میں تھی، بیدار کیا، بیدار کے سکینہ اٹھو، پانی آیا ہے۔ اب تاریخ کا جملہ ہے، سکینہ ایک مرتبہ گشت سے اٹھی، مکہ پھپھی اماں چچا آ گیا میرا، نہیں
सकीना पानी पी लो, पानी पी लो। जनाब सकीना का फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं, आप भी तो प्यासी हैं, आप पानी पी लिए। जनाब ज़ैनब ने कहा बच्ची ए बेटी पहले छोटे पानी पी ले, पहले बच्चे पानी पी ले, बाद में बड़े पी ले। भाई सुनना था एक बता। जनाब सकीना ने पानी का जाम लिया और पानी का जाम लेकर जलते हुए खैमे से मख्तल की तरफ चली, जलते हुए खैमे से मख्तल की तरफ चली। जनाब ज़ैनब ने कहा बच्ची ए बेटी सकीना कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? सकीना फूफी अम्मा अभी तो आपने कहा है ना पहले बच्चे पी ले मेरा भैया। अरे खैमे के पीछे ए फूफी अम्मा मेरा असगर हमसे ज्यादा प्यासा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करबला के किस किस जुमले पर रोइएगा जीरो। करबला की तारीख, करबला की तारीख कायनात को रुलाती रहेगी। इतने मसाइब करबला में ज़ैनब ने बर्दाश्त किए हैं। हाँ अज़ीज़ों, एक वो वक्त भी आ गया, वो वक्त भी आ गया कि एक सवार जलते हुए खैमे की तरफ आता हुआ नजर आया, जलते हुए खैमे आता हुआ नजर आया। जनाब ज़ैनब ने देखा कि सवार आ रहा, का सवार रुक जा, सवार रुक जा, बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वहीं पर रुक जा। लेकिन सवार नहीं रुका, करीब आया। जैसे करीब आई तो जनाब ज़ैनब ने कहा क्या कह रही हो, बच्चे सहमे हुए हैं, रुक जाना। तू रुका नहीं, याद रख मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, याद रख मैं अब्बास की बहन ज़ैनब हूँ, याद रख तो रुक जा। एक बार सवार करीब आया और सवार ने करीब आकर अपनी नकाब को पलटा, कहा ज़ैनब मैं तेरा बाबा अली हूँ। अब ज़ैनब पछाड़े मारकर रोने लगी, ए बाबा, ए बाबा, अरे अब आया। बाबा भाई हाँ जी, एक मरतबा हाँ वो वक्त भी आ गया कि अब तमाम सरों को जमा कर दिया गया। खैमे जल चुके, आबिद बीमार के बिस्तर को छीन लिया गया। आबिद बीमार गशी के आलम में। ए अजीज़ों, ये तो तारीख बताती है करबला की ज़मीन पर 72 लाशें बिखरे पड़े हुए थे, बिखरे पड़े हुए थे। अब ज़रा तसव्वुर करें उन लाशों के दरमियान से, उन लाशों के दरमियान से काफ़िले को गुजारने की तैयारी की जा रही है। एक बेटा अरे मजबूर है जो बीमार था। तारीख बताती है कि हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गई, पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गई, गले में खारदार तोप पहनाया गया। अब तारीख एक यहाँ पर एक चीज़ बताती है कि ख़याम हुसैनी में माँ की गोदों में जो बच्चे थे वो 84 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। कोई 6 माह का, कोई 4 माह का, कोई 1 माह का, कोई 1 साल का, मुख्तलिफ उम्र के बच्चे थे। और तमाम बीवियों को सर पर हैना ले जाया जा रहा था। अब उन अशकिया के दरमियान ज़ैनब काफ़िला सालार है, बीवियाँ सर पर हैना हैं, माँओं की गोद में बच्चे हैं। एक जुमला कहना चाहता हूँ अजीज़ों, आपने रेगिस्तान में कभी ऊँट को चलते हुए देखा है, ऊँट को दौड़ते हुए देखा है? जब ऊँट अपनी रफ्तार में चलता है ना तो बताने वाले बताते हैं कि जब ऊँट अपनी रफ्तार में चलता है तो उसका पेट जो है ज़मीन पर टच होता है, ज़मीन पर टच होता है। अब सोचें, बेकजावा महमिले हैं, माँओं की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं और एक मरतबा ऊँटों को दौड़ाया गया, माँओं की गोद से बच्चे उछल उछल कर गिर रहे थे। अरे ऊँटों की टापों से पामाल हो रहे थे। अज़ीज़ों, तारीख बताती है अभी करबला से काफ़िला निकला भी नहीं था। अरे कितनी माँओं की गोदें उछल गई। अरे ज़ैनब तड़प रही थी, ए भैया, अरे तेरे जाने से अशकिया ज़ुंढाए जा रहे हैं। मातम हुसैन, मातम हुसैन।